السلام علیکم. کیو این وومن ویلنس میں خوش آمدید. آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ دوران زچگی بچے کے دل کی دھڑکن کی مانیٹرنگ یعنی فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ یا CTG کو ڈسکس کرے گا. فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ کے ٹاپک میں ہم آپ کو حاملہ خواتین اور ان کے خاندان کی انفارمیشن کے لیے کچھ اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں. فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے دل کی دھڑکن کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یہ فیٹوسکوپ، اسٹیتھوسکوپ، سونیکیٹ اور CTG کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. CTG یا کارڈیوٹوکوگرافی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے دل کی دھڑکن اور درد ذاق کو الیکٹرانک پرنٹ کی صورت میں مانیٹر کیا جاتا ہے. تاہم یہ ایک مہنگا ٹیسٹ ہے اور نہ تو یہ ہر ہسپتال میں موجود ہوتا ہے، نہ ہی نائس انسٹیٹیوٹ یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسیلنس یونائٹڈ کنگڈم یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہر حاملہ عورت میں CTG ٹیسٹنگ کی جائے. یہ ٹیسٹ بچے میں ممکنہ تکلیف کو پہچاننے اور بچے کی جلد ڈلیوری کے بروقت فیصلہ کرنے اور بچے کی حفاظت کے لیے بہت کارگر اور موزوں ہیں، اور اس میں CTG اور سمپل فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ دونوں شامل ہیں. اہم بات یہ ہے کہ CTG آلدو ایک مفید ٹیسٹ ہے، مگر نہ تو یہ 100% حتمی ہے، نہ ہی یہ مکمل طور پر درست ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم نے ایسا دیکھا کہ CTG انٹراپارٹم پیریڈ میں تھرو آؤٹ ٹھیک رہی، اینٹی نیٹل پیریڈ میں تمام الٹراساؤنڈ تمام ٹیسٹ ٹھیک رہے، تاہم جب بچہ پیدا ہوا تو وہ فزیکلی اتنا فٹ نہیں تھا جیسے اس کو ہونا چاہیے. اور بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ CTG تو بہت خراب تھی، لیکن جس وقت بچہ پیدا ہوا تو وہ اللہ کی قدرت سے مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس میں بظاہر اب نارمل CTG کے کوئی شواہد بچہ اپنی صحت سے نہیں دیتا. اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ایک خاص سچویشن فیٹل لنگ ایسپریشن سنڈروم ہے، جس میں بچہ یا تو ماں کے پیٹ کے پانی کو ایسپریٹ کر لیتا ہے جس وقت وہ جسم سے ڈلیور ہو رہا ہو، یا پھر وہ اپنی ہی تھوک کو یا اپنے ہی وامٹس کو ایسپریٹ کر دیتا ہے، اور بہت کم سچویشنز میں جو ماں کے پیٹ میں اس نے سٹول پاس کیا ہوتا ہے اس کو ایسپریٹ کر لیتا ہے، جس کو بعض لوگ میکونیم ایسپریشن سنڈروم کہتے ہیں. اس میں اہم چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ صرف ایسپریشن سنڈروم ہے. ایسپریشن یعنی پھیپھڑوں میں بیرونی پانی چلا جانا ایک انتہائی مہلک اور خطرناک صورتحال ہے، اور یہ اتنی کرٹیکل ہوتی ہے کہ ایون اگر ایڈلٹ انسان میں، ایک جوان انسان میں بھی ایسپریشن ہو تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح سے وامٹنگ یا کسی بھی تھوک کی ایسپریشن ہو جائے تو بچہ ایک دم سے کرٹیکل ہو جاتا ہے، اور اس میں اینٹی نیٹل اور انٹراپارٹم پیریڈ کی مانیٹرنگ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ ایک سڈن سچویشن ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹرز بہت سینئر نہیں ہیں ہمارے پیڈیاٹرک ٹیم کی طرف سے، وہ اکثر اس کو مسٹیکنلی میکونیم ایسپریشن سنڈروم یا نیگلیجنس ڈیورنگ انٹراپارٹم کیئر کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. CTG مکمل طور پر قابل اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ CTG کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اور ایون CTG کا رزلٹ بھی بہت سی صورتحال کی وجہ سے ویری کرتا ہے، جیسے بچے کی نیند، درد ذاق کی شدت، ماں کی پوزیشن، بچے کے ارد گرد پانی کی کمی، امبلائکل کارڈ پر دباؤ، بخار اور انفیکشن وغیرہ. CTG کی تشریح انسان کرتے ہیں، اور مختلف ڈاکٹر ایک ہی رپورٹ کو مختلف انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی یہ بات ایکنالج کی گئی ہے کہ CTG میں انٹرپرسنل ویریشن ان انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. فیصلے ہمیشہ ماں کی حالت، بچے کی حرکت، زچگی کی رفتار اور مجموعی طبی صورتحال کو دیکھ کر ہی کیے جاتے ہیں، نہ کہ صرف اور صرف CTG کی بیس پر. پہلے ممکنہ وجوہات درست کی جاتی ہیں، اور پھر ضرورت پڑنے پر سینئر ڈاکٹر کو بلایا جا سکتا ہے تاکہ پیدائش جلد کروائی جائے، اور جلد پیدائش کرنے کے لیے یا تو اوزاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر سیزیرین سیکشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ CTG ایک انتہائی حفاظتی آلہ ہے، مگر یہ کامل نہیں، اور ہر فیصلہ آپ کا ڈاکٹر ماں اور بچے کی بہتری کے لیے ہی کرے گا، اور مکمل طور پر اپنے لحاظ سے ایمانداری کی بیس پہ اور اپنی پرسیپشن کی بیس پہ کرے گا. آپ کا حق ہے کہ سوال پوچھیں، وضاحت لیں، اور علاج میں باخبر فیصلے کا حصہ بنیں. امید ہے کہ آپ نے اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھا ہوگا. سننے کا بہت شکریہ.